कौन हो? उन्होंने कहा जो तुम हो वही मैं हूं। मैं तो मैं हूं तो तुम कौन हो? कर तुम ही मैं हूं, मैं भी तुम हूं। वो हैरान हुआ ये कौन है। जब पूछा तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा मुकद्दर और नसीब हूं, तुम्हारा मुकद्दर हूं, तुम्हारा नसीब हूं। अब से पहले सोया हुआ था और अब मैं जागा हूं। आपने सुना होगा ना कि उसका नसीब जागा, उसका मुकद्दर जागा, वो यूं जागा। अब मैं जागा हूं, बस अब तेरे ऐश है। और कुछ बातें हुई और वो शख्स गुम हो गया और सिर्फ यही रहा। हैरान हुआ ये क्या हुआ मेरे साथ वाकई। रुखसत होते हुए इसे याद आया कि शेख ने एक नसीहत फरमाई थी कि जाओ घर वालों के लिए जाके रोजी रोजगार का इंतजाम करो, पर हमने जो वजीफा दिया इसको ना छोड़ना और इस जगह को ना छोड़ना जहां से अल्लाह का नाम सीखा है, यहां से राब्ता रखना और इसको ना छोड़ना। अब चल पड़ा, मंजिलों पे मंजिलें मारता घर पहुंचा। अभी घर के करीब ही था, घर के करीब ही था, देखा कि बादशाह की सवारी आ रही। हैरान हुआ कि बादशाह की सवारी में हाथी हैं, घोड़े हैं, अटो बचो का सामान है, चौबदार हैं, वजीर हैं, मुशीर हैं और एक निजाम है। गुस्सा आया बादशाह पे कि मैं भी इंसान हूं, ये भी मेरी तरह इंसान है और मेरे हाल ये है मेरा कि मुझे कोई पूछता नहीं, मेरा कोई हाल नहीं, मेरी कोई जिंदगी नहीं। और इसका हाल ये है कि ये बादशाह है, हाथियों पे घोड़ों पे सवार है, सोना चांदी इसके पांव के नीचे है। वो गुस्से में आके जूता उतारा और बादशाह का ताज का निशाना लेकर उसने जूता मारा, ऐसा ताज उड़े और दूर जा पड़े। निशाना इसका मजबूत था, वो ठीक ताज पे लगा और ताज कहीं दूर जा गिरा। एकदम शोर उठा कि बादशाह की तौहीन हुई, ये कहां से आया जूता, ये क्या हो गया। पकड़ो इसको, जाने ना पाए, भागने ना पाए, पकड़ लिया। और बादशाह के कुछ खादिम खुद्दाम पहुंचे ताज को उठाने के लिए जो दूर जा गिरा था। लेकिन जब बादशाह के ताज खादिम उठा के लाए तो एक आवाज बुलंद हुई कि बादशाह की जिंदगी सलामत। एक हादसे से अल्लाह ने बादशाह को बचा दिया। वो क्या हुआ? कहने लगे कि एक जहरीला सांप था जो ताज के ऊपर बैठा हुआ था। आप ताज को उठाते हैं, रख देते हैं, फिर ताज को उठाते हैं, फिर सर पे सजा देते हैं। वो जहरीला एक सांप था जो ताज के अंदर था और अगर वो काट लेता तो सर के ऊपर काटता, बहुत जहरीला था, उसी वक्त मौत वाक़ई हो जाती। ये शख्स तो कोई अनोखा आदमी है, ये तो बहुत हमदर्द है बादशाह का। और ये कहता है कि अगर मैंने ताज के बारे में कहा भी देर हो जाएगी, कहीं जाते होते सांप को मौका मिल गया, डस लिया, इसने एक ही तरीका सोचा कि दूर से ही इस ताज को उड़ा दूं ताकि सांप के नुकसान से बच सकूं। नसीब और मुकद्दर जागा था, अब इसकी उल्टी सीधी हो रही है। की तो उसने उल्टी थी, बस सीधी हो रही है। और जब यही नसीब मुकद्दर सो जाता है तो इसकी सारी सीधी उल्टी हो जाती है। कहते हर रास्ता बंद है, हर गली बंद, हर जिंदगी का रास्ता, हर चीज बस बंद हो गई है मेरे लिए। अपने मुझे छोड़ गए और जिनके साथ एहसान किया वो मुझे करीब नहीं आने देते। सलाम करने के रवा नहीं, सलाम करूं तो जवाब नहीं देते। अब जहां भी ये हाथ लगाए हर चीज सोने की, हर उल्टा काम करे हर चीज सीधा। जब ये बात सुनी कि बादशाह का तो सांप था और बादशाह ने कहा इसको छोड़ो, इसको एजाज दो, इकराम दो, एहतराम दो, रिस्पेक्ट दो, प्रोटोकॉल दो।
اور فوراً اس کو ہمارا وزیر بنا دو۔ فقیر سے دعائیں لے کے آ رہا تھا، اعمال نبوی کر کے آ رہا تھا، وہاں کی خدمت اور عبادت کی برکات لے کے آ رہا تھا، اب اس کے لیے راستے کھل رہے ہیں، راہیں کھل رہی ہیں، اب الٹی بھی سیدھی ہو رہی ہے اور زندگی بھی اس کی کامیابیوں کی طرف رواں دواں ہے، کامیابیوں کی طرف زندگی چل رہی ہے اور ناکامیوں سے ہٹ رہی ہے۔ ایک خطا اس سے یہ ہوئی کہ اس نے جہاں سے اللہ کا ذکر سیکھا تھا اور اللہ جس جگہ سے سیکھی تھی اس جگہ کو بھول گیا، دنیا میں، دولت میں، وزارت میں، اقتدار کے نشے میں، اور جو انہوں نے تسبیح اللہ کا نام دیا تھا وظیفہ وہ بھی بھول گیا۔ پہلے پہن تو کبھی کبھار جاتا رہا، اب عرصہ ہوا کبھی نہ گیا۔ ایک دفعہ شیخ خواب میں بھی ملے، فرمانے لگے کہ تم تو اس چیز کو چھوڑ گئے جس کی وجہ سے بخت ملا، نصیب جاگے، اور نصیب جیسے جاگتے ہیں سو بھی جاتے ہیں، خیال کرنا۔ پر اس نے کوئی توجہ نہ کی، اس نے کوئی دھیان نہ دیا، بس یہ مست ہر وقت بادشاہ کے ساتھ، بادشاہ کے نہایت پر اعتماد۔ ادھر لوگوں نے اس کا بارے میں حسد شروع کر دیا کہ جی آپ کا دشمن ہے، آپ کا دوست ہے، آپ بس طمع ہے، لالچ ہے، اس کا بس اس نے تو کوئی اور کام کیا، الٹا کام کیا، آپ نے اس کو سیدھا سمجھ لیا، یہ تو آپ کا سر کا بھی دشمن، تاجوں کا بھی دشمن اور تاج کا بھی۔ لیکن بادشاہ کا اعتماد بڑھتا گیا اور یہ بادشاہ کی خدمت میں آ گئی۔ کیوں؟ یہ ہر تدبیر کرتا تھا اور سیدھی ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کو کہیں لشکر کی ضرورت ہوتی، فلاں جگہ جو ہے وہ سازش ہوئی ہے، یورش ہوئی ہے، اور فلاں جگہ کوئی ہمارے اقتدار کو نقصان ہے، علاقے میں کسی نے بغاوت کر دی ہے، ایسی تدبیریں بتاتا اور ایسی الٹی سیدھے کام کرتا تو سارے کام ہی کامیاب ہو جاتے۔ بادشاہ اس لیے کسی کی سنتا ہی نہیں تھا، یہ بندہ جہاں میرا ساتھ دیتا ہے وہیں کامیابی، جہاں چلتا ہے وہیں کامیابی۔ اب اس سے خطا جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اس نے وہ وظیفہ بھی چھوڑ دیا، وہ اللہ کا نام بھی چھوڑ دیا، تسبیح بھی چھوڑ دی، اور جہاں سے اللہ کا نام سیکھا تھا وہ اس کا رابطہ بھی ختم ہو گیا۔ ادھر سازشوں کی سازشیں بڑھتی گئی، کیوں؟ جتنی اس کی ترقی بڑھتی گئی اتنا سازشیں بھی بڑھتی گئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، سال گزر گئے، یہ بادشاہ کے ساتھ شکار میں گیا۔ بادشاہ شکار کھیلتے کھیلتے کہیں دور چلا گیا، یہ وفادار تھا، مخلص تھا، اسے بادشاہ کا فکر کہ کیا بنے گا، وہ اکیلے ہیں۔ ایک جگہ گیا تو عین گرمی دوپہر میں بادشاہ نے کہیں ساتھی گھوڑا باندھا اور تلوار کو درخت کے ساتھ لگا کر، ننگی تلوار تھی، خود وہیں درخت سے ایسے ٹیک جو لگایا سو گیا۔ اب اس نے کہا کہ تلوار ساتھ کھڑی ہے اور اگر تلوار بادشاہ کے اوپر سوتے گر جائے گی تو کاٹ کے رکھ دے گی، تیز تلوار ہے۔ اب میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں کہ بادشاہ کی نیند بھی نہ کھلے اور تلوار بھی وہاں سے ہٹا لوں۔ اب معاملہ یہ ہوا تھا کہ وہ تسبیح اور وظیفہ، وہ اعمال جو بتائے تھے اس سے بھی دور ہو گیا، اس سے بھی دور ہو گیا، اور اس جگہ سے بھی دور ہو گیا جہاں سے ملا تھا، وہ رابطہ بھی ختم ہو گیا۔ اب اس کی سیدھی الٹی ہونا اب شروع ہو رہی ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے، یہ جب آہستہ آہستہ دبے قدموں تلوار کے قریب پہنچا تو ایک دم بادشاہ کی آنکھ کھل گئی اور اس کا ہاتھ تلوار میں تھا۔ بادشاہ نے کہا تلوار کو کیا کر رہا تھا؟ اس نے سب کو سنایا۔ بادشاہ نے کہا تو موقع کی وار رہ کے میرا سر قلم کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ سلامت، میں سوچ ہی نہیں سکتا، میں آپ کا نمک خوار وفادار۔ بادشاہ کہنے لگے نہیں، وہ فلاں وزیر، فلاں مشیر، فلاں بندے نے سچ کہا تھا، تو موقع کی طاق میں تھا۔ اور بادشاہ نے پھر اس کا سر قلم کرا دیا۔ نصیب جاگتے کیسے ہیں اور سویا ہوا نصیب کیسے جاگتا ہے؟ پھر روح کی دنیا بھی ملتی ہے، من کی دنیا بھی ملتی ہے، اور دل کی دنیا بھی ملتی ہے، اور رزق کی دنیا بھی ملتی ہے، عزت اور وقار اور ہیبت کی دنیا بھی ملتی ہے۔
یہ آپ سارے کے سارے جو تسبیح خانے میں قیام کر رہے ہیں، یہ نصیب جگانے کے لیے آئے ہیں، یہ نصیب جگانے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب شخص وہ ہے جس کو فکر آخرت مل جائے، اور دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب شخص وہ ہے جس کو اللہ راضی کرنا کا جس کے اندر خیال آ جائے۔ آپ دنیا کے خوش نصیب ہیں کہ نصیب جگانے آئے ہیں۔ آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں، آج کے فتنوں کے دور میں، دجالی فتنوں کے دور میں آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی زندگی کی لذتیں، اپنا مزاج، اپنی طبیعتوں کو چھوڑا، اور صرف اس لیے آئے کہ نصیب جاگ جائے۔ کوئی اللہ لینے آیا، اس کے حبیب کا عشق لینے آیا، کوئی من کی دنیا، کوئی روح کی دنیا لینے آیا، کوئی تقوی اور پاکیزگی لینے آیا، کوئی ایمان اعمال پہ استقامت چاہنے آیا، کسی کی قرضوں سے نجات، کسی کی دل کی دنیا میں ترقی، اور کوئی بیماری کو سے چھٹکارا، اور کوئی اولاد، اور کوئی گھر، کوئی چھت، کوئی رزق، کوئی مشکلات، کوئی جادو جنات، کوئی مسائل، یہ سارے کے سارے ان حل کے لیے آئے ہیں۔ کوئی روحانی دنیا کا نصیب جگانے آیا ہے، کوئی جسمانی دنیا کا، کوئی گھر کا، کوئی اولاد کا، کوئی نسلوں کا۔ اور فقیر نے کہا تھا کہ وظیفہ نہ چھوڑنا، اور بہت عرصہ جو رہا اسی کی مان کے چلتا رہا، اسی درویش کی مان کے چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا۔ چلتے چلتے ایک وقت ایسا آیا کہ نصیب جاگا، مقدر جاگا۔ پہلے اس کی مان کے چلتا رہا تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذوالجلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا، چین سے